مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 25 شعبان 1447 ہجری بمطابق 13 فروری 2026 عیسوی۔ موضوع رمضان عبادتوں کا مہینہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ مسلمانوں، دین اسلام ایک ٹھوس دین ہے، وہ ایسے ارکان پر قائم ہے جنہیں واجبات تقویت دیتے ہیں اور مستحبات زینت بخشتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ فرائض میں سب سے بڑا اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب فرض اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شب و روز کبھی بھی بندے سے جدا نہیں ہوتے، اور وہ شہادتین ہیں۔ اور کوئی رکن ایسا ہے جو رات و دن میں کئی مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے جو ہر سال ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ ایسا رکن ہے جو ہر سال واجب ہے۔ جب اس کا موسم قریب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہ واقعی محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی خصوصیت یوں رکھی کہ اس نے اپنے مقدس نبض کی طرف اس کو منسوب کیا اور اس پر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کا مہینہ ایک معزز مہینہ اور بیش بہا موسم ہے جس کا استقبال شادمانی، مسرت اور خوشی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور جن بہترین کاموں سے رمضان کا استقبال کیا جائے ان میں سے یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے بہتر انداز میں عمل کیا جائے، کیونکہ اچھا آغاز بعد میں اچھے اعمال کی علامت ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان جلدی رخصت ہونے والا ایک مہمان ہے، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، اس لیے اہل عزائم پر واجب ہے کہ وہ اس میں رحمان کی رحمتوں کے در پہ ہوں اور اس بات کا عزم کریں کہ سب سے بڑے فرض یعنی رب العالمین کی توحید کو بجا لا کر سب سے معزز اطاعت کو انجام دے، کیونکہ اسی توحید سے عبادتیں آسان ہوتی ہیں اور بندے کو ان کی حلاوت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، اور نیک اعمال کی بنیاد اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ روزے میں گناہوں کی بخشش کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں قیام اللیل اسی وقت مقبول ہوگا جب صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیت اگر صحیح ہو اور مضبوط ہو تو اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے عمل میں اخلاص کے اعتبار سے بڑھا دے گا۔ رمضان مہینوں کا سردار ہے، جد و جہد اور محنت، صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ قرآن عظیم اس کی سب سے معزز رات میں نازل کیا گیا، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، یقیناً وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
رمضان میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تو سلف صالحین حدیث اور فقہ کی مجلسیں چھوڑ دیتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ قتادہ رحمہ اللہ رمضان کے دوران ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، اور جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو ہر رات قرآن ختم کرتے۔ لہٰذا تم اس مہینے میں رات و دن بکثرت اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کرو، اس سے شرح صدر حاصل ہوگا۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رمضان کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قیام اللیل کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام نماز پوری کر کے لوٹ جائے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پل بھر کے لیے بھی بندے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور روزہ دار ان میں سے ہے جن کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ سے جو چاہو مانگو، کیونکہ وہ دعا قبول کرنے والا نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، یا اس کے بدلے اس سے کوئی برائی ٹال دیتا ہے، جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، پھر ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ بہت زیادہ دے گا۔ رمضان سخاوت اور کمزوروں پر رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ سخی ہوتے جب رمضان میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اور چلتی ہوا کا نفع عام ہوتا ہے اور اس کی بھلائی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کو سایہ دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رمضان میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہی افطار کرتے تھے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور توبہ کے ذریعے ہی بندہ کامل طور پر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمام مومنوں کو توبہ کا حکم دیا تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ فرمایا، اور اللہ سے توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ نے اپنا نام تواب رکھا تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ جو اس کی طرف توبہ کے ساتھ آتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اسے پناہ دیتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بندے کی زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ استغفار نعمتوں کو لاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ جان لیتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی برائی صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو وہ استغفار اور توبہ کرتا ہے، پھر برائی کا سبب دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بندہ ہمیشہ شکر گزار اور استغفار کرنے والا رہتا ہے تو اس کے لیے خیر بڑھتا رہتا ہے اور اس سے شر دور ہوتا رہتا ہے۔ رمضان میں اللہ کا ذکر روزہ دار کی زینت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمل کرنے والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرے، لہذا سب سے افضل روزہ دار وہ ہے جو اپنے روزے میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرے۔ گناہوں اور آلودگیوں سے دل کا پاک ہونا روزہ دار کے لیے بلندی کا سبب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد مگر وہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک رتبے کی بلندی روزہ اور نماز کی کثرت سے نہیں بلکہ سخاوت نفس اور دل کی سلامتی سے ہے۔ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے رک جانا، اعضاء کو گناہوں سے روکنا، جیسے اس غیبت سے روکنا جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یا حرام نظر سے روکنا جو روزے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور چاہیے کہ رمضان میں تمہارے اوپر ایک وقار اور سکون ہو اور تم اپنے روزے کے دن کو اور دوسرے دن کو ایک جیسا نہ بناؤ۔ مسلمانوں، رمضان مسابقہ کا میدان ہے جس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں بھلائی کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں۔ توفیق یاب وہ ہے جو رمضان میں مختلف قسم کی طاعتوں کو انجام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مختلف قسم کی عبادتیں ایک ساتھ کرتے تھے جو آپ دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے، اور بدلہ عمل ہی کیا جنس ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اس دنیا میں اللہ کو پسند آنے والے محبوب مختلف قسم کے اعمال کرے گا اس کو جنت میں بھی مختلف قسم کی نعمتیں ملیں گی، اور ان نعمتوں کی کثرت اس کے اعمال کی کثرت کے مطابق ہوگی، اور وہاں ان نعمتوں کا تنوع اس پر خوشی اور لذت اس دنیا میں اعمال کی
کی زیادتی اور ان میں تنوع کے مطابق ہوگی۔ سستی اور کاہلی سے بچو، کیونکہ یہ گنے چنے چند ہی دن ہیں جو جلد ہی گزر جائیں گے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے پایا، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کے روزے رکھے، قیام کیا اور اس میں کثرت سے طاعت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی آیات اور حکمت بھری باتوں سے نفع دے۔ میں یہ کہتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اسی کے لیے شکر ہے اس کے توفیق و انعام پر۔ میں اللہ کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر کثرت سے درود و سلام نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دن اور راتیں عمر کے گھٹنے اور روانگی کے قریب ہونے کی خبر دے رہی ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کرے اور عمل کرے۔ ان لوگوں کو یاد کرو جو گزشتہ رمضان میں تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور آج وہ قبر کے اندر اپنے اعمال کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ رمضان کے صرف ایک دن روزہ رکھنے کی تمنا کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے تم پر انعام کیا کہ اس نے تمہیں مہلت دی، لہذا اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو دن کا استقبال کرتے ہیں مگر اسے پورا نہیں کر پاتے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں مگر اسے پاتے نہیں۔ اگر تم موت اور اس کی پیش رفتگی کی حقیقت کو سمجھ لو تو تم جھوٹی آرزو اور اس کے دھوکے سے نفرت کرنے لگو۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے مطابق انصاف کیا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، ان دونوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب کے مطابق عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم بزرگ برتر اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔